لله الذي خلق الإنسان فعلمه البيان وأنعم علينا بأنواع النعم ولطائف الإحسان والصلاة والسلام على نبي الرحمن وعلى آله وصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل سنته وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام الله يقين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين حمد و سلام کے بعد اللہ رب العزت جل جلالہ وعظم والہ وعظم شان و برہان کا بے حساب ان گنت دلالات اور بے شمار شکر ہے کہ اس خالق نے اپنے فضل و کرم سے آقا علیہ السلام کے توسل سے آپ کو ہم سب کو کئی بزرگوں کئی نوجوانوں سے پہلے اپنے گھر میں پہنچنے سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائی دعا ہے اللہ کریم آپ سچ کہنے اور اس کے مطابق ہم سب کو کامیاب زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم کے متعلق فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ کہ ہم نے اپنے محبوب کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے اس لیے تاکہ وہ سارے دینوں پر غالب آ جائے اصل میں آج ہم نے تذکرہ کرنا ہے اس ہستی کا جن کا انتقال 10 رجب ہو آج 11 ہے کل ان کا انتقال تھا 10 رجب ہو اور عجیب حیرت انگیز بات ہے کہ ہمارا اتنا بڑا پاکستان ہے اور اس میں آپ کا ذکر خیر ہے ہی کوئی نہیں اور وہ ہستی کون ہے وہ ہستی حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ بڑے آپ نے اسلام کا اس لیے آج یہ کثر موضوع رکھا ہے کہ آپ کے ذکر خیر کی برکت سے اللہ آپ کی ہم سب کی بخشش کرے اللہ نے فرمایا کہ محبوب ہم نے جو آپ کو دین عطا فرمایا ہے وہ جتنے بھی آپ سے پہلے ادیان یا بعد میں ہوں گے سب پر آپ کا دین غالب ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ
آپ کو پتا ہے کتنی عمر پائی ہے؟ 350 سال. اتنی عمر صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کی نہیں. 350 سال. اور ہر مذہب پر آپ نے زندگی گزاری. ایک وقت وہ تھا کہ آپ مجوسی تھے، آپ کی پوجا کرنے والے، آپ کو خدا ماننے والے. پھر ایک وقت وہ آیا کہ آپ نے مذہب عیسائیت اس پر زندگی گزاری جی. پھر اس کے بعد ایک وقت وہ آیا کہ حضور کی غلامی میں آئے. جب حضور کی غلامی میں آئے پھر ادھر ادھر نہیں گئے. پھر سمجھ آ گیا سب سے حق یہی ہے، دین اسلام. ان الدین عند اللہ اسلام. فرمایا اللہ کہ ہاں سب سے پیارا جو ہے وہ دین اسلام. اچھا، آپ کا سر نام سن کے بھی آپ حیران ہوں گے، کیونکہ آپ کا ذکر ہوئے کبھی نہیں نا. اور پھر آپ مجوسی تھے، ایران میں رہتے تھے، فارس میں. آپ کا نام ہے مابی بن ابو زکشان بن مرسلان بن سرک. میرے خیال میں آپ کو یہ پہلی دفعہ لفظ سنے ہوں گے. میں بھی پڑھ کے بڑا حیران ہوا تھا کہ یہ جو ہے وہ ایرانی زبان کے لفظ ہیں. آپ کا نام ہے مابی. سلمان فارسی کو پھر حضور نے بنایا نا. پھر تو سلمان فارسی کیا کہتے تھے؟ پوچھتے تھے بھی آپ کا نام کیا ہے؟ تو کہتے تھے سلام ابن اسلام. پھر کہتے تھے میں اسلام کا بیٹا ہو گیا جی. لیکن پہلے نام آپ کا مادری، اپنا نام مابی، والد کا نام ابو زکشان، دادے کا نام جو ہے وہ مرسلان، اور پردادے کا نام سہر. یہ اسی زبان کی الفاظ ہیں جس میں آپ پیدا ہوئے. آپ کے والد مجوسی تھے، آپ کی پوجا کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ والد کتابیں اور آپ بھی ایسے ہی کرتے تھے. ایک دن والد گرامی بہت بڑے دہقان بھی تھے، کسان تھے، کھیتی باڑی کاشتکاری ٹھیک ٹھاک اللہ نے عطا فرمائی تھی. ایک دن والد نے بھیجا کہ بیٹا سلمان کھیتی باڑی میں جاؤ، یہ کام کرو جی. آپ کھیتی باڑی میں گئے، جا رہے تھے تو راستے میں نا ایک عبادت خانہ آیا اور وہ عیسائیوں کا تھا. دیکھا کہ لوگ اندر عبادت کر رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ان کی عبادت کا طریقہ بہت پسند آیا، یہاں تک کہ میں نے کہہ دیا کہ یہ تو ہمارے مذہب سے بھی بہتر مذہب والے ہیں. مذہب آپ کا تو مجوسی تھا نا ابتدا میں، یعنی ہم آپ کی پوجا کرتے ہیں تو یہ تو عیسائی جو ہیں یہ آپ کی پوجا نہیں کرتے، یہ تو اپنی عبادت کرتے ہیں، یہ تو ہم سے ان کا مذہب بہتر ہے. کہتے ہیں مجھے بہت پسند ہے آپ کا طریقہ عبادت. میں نے پھر پوچھا، میں نے عیسائیوں سے پوچھا کہ تمہارا ہیڈ کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہمارا ہیڈ جو ہے ملک شام ہے جی. یہ اس دور غابہ فی تمید صحابہ پر علامہ ابن حسین کی کتاب اور علامہ ابن حجر اسقلانی کی جو ہے وہ کتاب، ان دونوں کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں. قاری ملک شام ہیڈ ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے معلومات دیکھ کر میں ان کے شام چلا کہ وہاں جاؤں اور ان کے بڑے وہاں جو لوگ ہیں ان سے ملوں. وہاں گئے، کہتے ہیں وہاں مجھے بڑا پادری ملا تو میں نے اس کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر. لیکن وہ پادری خائن تھا. اس نے لوگوں کو کہا کہ سونا چاندی دو، جو غریب لوگ ہیں ان پہ بانٹیں گے. جمع کرتا گیا 7 مٹکے سونے کے بن گئے، لیکن ذرا بات اس نے غریبوں کا اس کو نہیں بانٹا، سب کا سب اپنے پاس رکھ دیا. کہتے ہیں کچھ عرصے کے بعد وہ فوت ہو. مال و دولت جتنا بھی ہو، قبر میں تو نیکیاں جاتی ہیں. جو اللہ کی راہ میں بندہ خیرات کرتا ہے وہی جاتی ہے. وہ فوت ہو گیا. دوسرا جو پادری اس کی جگہ پر آیا وہ بہت عبادت گزار اور زاہد تھا. اس کے ساتھ میں نے زندگی گزاری. اس کی موت کا وقت قریب ہے. میں تب تو مرنے والے ہو، میں کہاں جاؤں گا؟ آپ کو بتایا نا عمر 350 سال ہے. ہر دور گزارا، کتنے بڑے بڑے آئے بہت ہو گئے. حضرت سلمان فارسی کی عمر چلتی رہی، اور عمر لمبی کس وجہ سے ہوتی ہے؟ صلہ رحمی کی وجہ سے ہوتی ہے، یا کسی کی دعا کی وجہ سے عمر لمبی ہو جاتی ہے. ورنہ مقررہ عمر جو ہے وہ آتی ہے تو موت کا وقت آ جاتا ہے. آپ نے اس کو کہا، اس نے کہا ایسا ہے تم نے ابن عموریہ فلاں جگہ پر ہے یہودی، اس کے پاس. اب پہلے ابتدان مجوسی آپ کی پوجا
پوجا کرنے والے، پھر اس کے بعد عیسائی، اب یہودی کا کہا گیا کہ فلاں جگہ یہودی جاتا، آپ وہاں جائیں، وہ بڑا عبادت گزار ہے، زہد ہے، آپ چلے گئے۔ ابن عمویہ سے ملاقات ہوئی، کچھ وقت وہاں گزارا، اور پھر اس کی موت کا وقت قریب آیا۔ اس نے کہا ایسا ہے اب تمہیں میں ادھر بھیجوں گا جدھر سارے نبیوں کے سردار اور آخری نبیوں نے زندگی گزاری، اور وہ ہے المدینہ المنورہ۔ ادھر اس ٹائم یسرب کہتے تھے۔ کہا جی ٹھیک ہے، اب وہاں کیسے جاؤں گا؟ قبیلہ بنو طالب کے بزنس مین لوگ، تجارتی لوگ کافی ملے، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے ان کی منت کی، یار مجھے شہر مدینہ میں پہنچا دو، یہ میری گائے ہے، یہ میری بکریاں ہیں، سارا کچھ لے لو، آخری نبی جہاں انہوں نے زندگی گزارنی ہے، میں اس شہر پہ جانا چاہتا ہوں اور اس نبی سے میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایک یہودی ہے وہ آپ کو لے جاتا ہے، لیکن وادی ام القریٰ میں پہنچ کر دھوکے سے کسی اور یہودی کو بیچ دیتا ہے، حضور سے ملاقات نہیں ہوتا، اب وہ واپس چلا جاتا ہے۔ وہ مکے میں رہتا تھا، مکہ المکرمہ میں، اب آپ اس یہودی کے پاس نہیں۔ کچھ عرصے کے بعد مکہ المکرمہ سے وہ شخص آتا ہے مدینہ پاک، وہاں اس کے کھجوروں کے باغات بھی ایسے معاملات تھے، وہاں وہ آیا واپس، جب واپس آیا تو اس نے سرکار کو دیکھا کہ مسجد قباء میں سرکار نے ڈیرا لگایا، اور مسجد قباء میں ایک صحابہ اکرام کا جمع غفیر ہے، حضور بات فرما رہے ہیں، صحابہ اکرام کو نصیحت فرما رہے ہیں۔ اس نے جا کر حضرت سلمان فارسی کو بتا دیا کہ جن کی تم زیارت کرنا چاہتے ہو وہ مسجد قباء میں ہیں، اور ان کے صحابہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اب مجلس انہوں نے لگائی ہوئی ہے، پھر پتہ نہیں تمہیں ملیں گے کہ نہیں، چلو۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا، میں آیا تو پھر انہوں نے پہلے مجھے نشانیاں بھی بتائی ہوئی تھی، اور اس پیغمبر کے شہر کی نشانی یہ ہے کہ وہاں کھجوریں زیادہ ہوں گی ایک، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ تحفہ اور ہدیہ قبول کریں گے، صدقہ قبول نہیں کریں گے، اور تیسری نشانی یہ ہے کہ ان کے قدموں پر مہر نبوت کبوتری کے انڈے کی طرح چمک رہے۔ تو آپ نے ایک دن دیکھا، اگلے دن حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں بہت ساری صدقے کی کھجوریں لے کر آیا اور میں نے ان کے پاس رکھی کہ یہ قبول فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، صدقہ میں قبول نہیں کروں۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہوتا گیا کہ یہی آخری نبی ہیں، جن کی علامتیں مجھے بتائی گئی تھیں وہ اتنی پائی جا رہی۔ پھر حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں اگلے دن میں بہت سارے گفٹ لے کے جاتا، کھجوریں وغیرہ کھانے کی چیزیں حضور کے آگے رکھی، حضور نے خود بھی بیچ میں کھانا شروع کر دیا اور صحابہ کو دیا، فرمایا ہم ہدیہ اور تحفہ قبول کر لیتے ہیں، صدقہ ہمارے اوپر۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ مجھے پھر اور یقین ہو گیا کہ واقعی یہی پیغمبر ہے، ایک دن صدقہ دیا تو انہوں نے قبول نہیں کیا، اگلے دن گفٹ پیش کیا تو انہوں نے قبول کر دیا، اس کا مطلب ہے جن کی مجھے تلاش تھی وہ یہی آدمی۔ کہتے ہیں اگلے دن جب تحفہ انہوں نے قبول کیا، مسکرائے تو میری نظر ان کے کندھوں پر پڑی تو جہاں سے نورانی شعائیں نکل رہی تھی، میں نے مہر نبوت کو چوم لی۔ جب مہر نبوت کو چوما تو میں نے کہا آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، سرکار نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں اب آپ کا غلام بنوں۔ مذہب مجوسیت پر بھی زندگی گزاری، مذہب یہودیت پر بھی گزاری، مذہب عیسائیت پر بھی گزاری، اب میں کہتا ہوں کہ آخر میں زندگی کے جو آخری لمحے ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اسلام قبول کروں، نہیں اور نہیں۔ حضور نے مجمع صحابہ میں کلمہ پڑھایا، حضرت سلمان فارسی کو مسجد قباء کے اندر، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، اللہ نے فرمایا یہ مسجد اس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے پہلے دن سے، اور پہلی دنیا کی مسجد مسجد قباء ہے، دوسری مسجد مسجد نبوی شریف ہے۔ اللہ اکبر، سرکار نے مجھے کلمہ پڑھایا، اس کے بعد کہتے ہیں صحابہ جاتے تھے حضور کی بارگاہ میں، میں بھی آتا تھا، لیکن میں غلام تھا، میرا آقا اور تھا،
دقت ہوتی، کبھی میں حضور کے درس سے رہ جاتا، کبھی میں نماز سے رہ جاتا، کبھی کیا معاملہ کبھی کیا معاملہ، تو میں نے حضور کی خدمت میں نے ایک دن عرض کر دی، میرے آقا ایک گزارش ہے میرا ایک میری عرض ہے، معروضہ قبول فرمائیں۔ حضور نے فرمایا سلمان بتاؤ کیا ہے؟ عرض کی میرے آقا میں آپ غلام تو آپ کا ہی پکا بن چکا ہوں، لیکن اسلام قبول کرنے سے پہلے کا میرا ایک آقا ہے، میں اس کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہوں، اس کا کام بھی کرنا ہوتا ہے اور آپ کی صحبت میں بھی آنا ہوتا ہے، میرے لیے بڑی دشواری ہو رہی ہے، اگر آپ مجھے آزادی دلوا دیں تو میں مکمل اسلام کا بن جاؤں۔ اللہ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے سلمان تمہارے آقا سے رابطہ کرو۔ حضور تو لجپال ہے نا، جب اس کو غلام بنا لیا پھر بنا لیا، جی خواہ واپس کا حضرت بلال ہو یا فارس ایران کے حضرت سلمان ہو۔ حضور نے بات چلائی آقا سے، معلومات لی، کہا یہ جو تمہارے پاس ماں بھی ہے، نام کیا ماں بھی، اگر میں اس کو آزادی دلانا چاہوں تو تم آزاد کر دو گے؟ انہوں نے کہا کہ آزاد تو میں کر دوں گا لیکن رقم بڑی بھاری ہے، آزادی کے لیے شرط بہت بڑی ہے، اگر آپ قبول کر لیتے ہیں تو میں آزاد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہا بتاؤ کوئی نہیں۔ اس نے کہا جی 300 درخت کھجوروں کے، 300 درخت کھجوروں کے اور 40 اوقیہ سونا، 300 درخت کھجوروں کے اور 40 اوقیہ سونا، یہ مجھے دیں گے تو ماں بھی کو میں آزاد کر دوں گا، پھر آپ کی مرضی ہے جو نام رکھیں جو کریں، یہ پھر آپ اسلام کا ہی ہوگا۔ سرکار نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، حضرت سلمان فارسی کے اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے فرمایا بھائی بات یہ ہے کہ ہم نے سلمان فارسی کو آزاد کرنا ہے، کلمہ تو انہوں نے پڑھ لیا، اسلام میں آ چکے، لیکن ان کا جو آقا ہے اس کی غلامی سے ہم نے آزاد کرانا ہے حضرت سلمان۔ تو بات یہ ہے کہ اس نے 2 شرطیں رکھی ہیں، 300 درخت کھجوروں کی، 40 اوقیہ سونے، 40 اوقیہ سونے کا میں یوں کر دوں گا کہ ایک جنگ میں مال غنیمت میں سے ایک انڈے کے برابر مجھے سونا ملا تھا، وہ سونا 40 اوقیہ کا ہی ہے، مسلمان کی آزادی کے لیے میں وہ کر دیں گا۔ اب 300 درختوں کا تم رینج کر دو۔ سرکار ایسے ہی کرتے تھے صحابہ کے ساتھ مل کے، یہ ہم کر لیتے ہیں وہ تم کر لو، اسلام کا کام ہو جائے گا۔ صحابہ نے حضور کا اس حکم کو مان لیا، صحابہ نے رینج کیا، 300 درختوں کا اہتمام کر لیا اور حضور نے اوقیہ 40 اوقیہ سونا دے دیا، حضرت سلمان کی آزادی ہو گئی۔ اور پھر حضور نے فرمایا آج کے بعد ماں بھی نام نہیں ہے تمہارا، ماں بھی نام نہیں ہے، آج کے بعد تمہارا سلمان ہے۔ اور حضرت سلمان فارسی کہتے تھے مجھ سے اگر یہ پوچھو کہ میرے باپ کا کیا نام ہے تو میں کہوں گا سلمان ابن اسلام، اسلام ہی مذہب حق۔ اور پھر حضور کی دور اندیشی ہے، حضور کی نگاہ نبوت دور تک جاتی ہے۔ حضرت سلمان ایرانیوں کے اچھے طریقے سے واقف تھے، ان کے جنگی معاملات کے واقف تھے۔ اب پھر ایک جنگ پیش آئی، غزوہ احزاب جس کو جنگی خندق بھی کہتے ہیں۔ اب بہت بڑا مسئلہ آیا مدینہ پاک کی، شہر مدینہ کی حفاظت کا۔ اللہ نے حضرت سلمان کے ذریعے، حضرت سلمان فارسی کے ذریعے مدینہ پاک کی حفاظت۔ وہ کیا تھا، اب جب یہ غزوہ شروع ہوا تو ان کے برے عزائم تھے، مدینہ پاک کو ختم کرنے کے عزائم تھے، اور کسی شہر کی حفاظت کے لیے 2 ہی طریقے تھے۔ تیسرا طریقہ حضرت سلمان فارسی نے اجازت اپنی ذہانت کے ساتھ حضور کو مشورہ دیا، حضور نے وہ پہلے یہ کہا کہ قلعہ ہوگا، کسی ملک کے ارد گرد بہت بڑا قلعہ ہوتا، وہ محفوظ ہو جاتا، اندر کوئی نہ آ سکتا۔ دوسرا یہ کہ فصیل ہوتی، بہت بڑی سائڈوں پہ ایک 4 دیواری ہوتی، غیر ملکی کوئی اس ملک کے اندر داخل نہ ہو سکتا۔ اب اور تیسرا طریقہ حضرت سلمان فارسی نے حضور کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم میدان میں آ کر ان کے مقابلے میں جنگ کرنا بڑا مشکل کام، مناسب نہیں، ایک اور حربہ میں عرض کرتا ہوں اگر آپ قبول کرو۔ سرکار نے فرمایا بتائیے، انہوں نے کہا جی کہ خندق کھودنی، خندق کھودنے کی ساری سائڈوں پہ کوئی بھی آگے نہیں آ سکے۔ سرکار نے فرمایا ہاں میرے سلمان ٹھیک ہے۔ عادت کریمہ یہی تھی کہ جو مشورہ اچھا مل جائے غلام سے بھی مل جائے ٹھیک ہے،
حضرت سلمان فارسی کا مشورہ حضور نے قبول کیا، سارے صحابہ کو فرمایا چلو خندق کھودو، میں بھی تمہارے ساتھ کھودتا ہوں۔ اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ اسی جنگ کے اندر حضور کی 4 نمازیں قضا ہو گئی تھی، اور حضور نے یہ جملہ سخت فرمایا تھا، یا اللہ ان مشرکوں کی گھروں کو آگ سے بھر دے، ان کی وجہ سے آج 4 میری نمازیں قضا ہوئی۔ اور پھر 4 نمازیں آپ نے قضا جس طریقے سے اس طریقے سے پڑھی، اور پھر فرمایا سب کو تمہارے تمہیں وسلی، میرے صحابہ تمہاری نماز اگر قضا ہو جائے تو جیسے مجھے دیکھا ہے نماز پڑھتے ہوئے ایسی تم نماز پڑھو۔ حضور نے وہ مشورہ قبول کیا۔ 20 دنوں تک کافر کوشش کرتے رہے، لیکن اس خندق کی اتنی برکت ہوئی کہ ذرا بر مدینے پاک میں دور بھی نہ آ، بالآخر شرمسار ہو کر واپس اپنے ملک کو لوٹے۔ تو آپ کو پتا ہے کہ ایک دن تو آتا ہی ہے کہ ہر بندے نے دنیا کو چھوڑ کے جانا ہوتا ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے امیر ہے غریب ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیمار، بڑی عمر پائی، 350 سال عمر پائی، حضور کا زمانہ اقدس بھی گزارا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے گزارا، حضرت فاروق اعظم کا دور خلافت گزارا، حضرت عثمان غنی کے دور خلافت کے اندر 35 ہجری کو آپ اللہ کو پیارے بیمار ہوئے، تو پھر عیادت کرنے کے لیے صحابہ کرام آتے تھے۔ حضور نے فرمایا سب سے بہترین عیادت کو ہے جو مختصر، اور فرمایا عبادت کیا بھی ضرور، عیادت کیا بھی ضرور کیا کرو، کیونکہ تم اللہ کی تقدیر جو لکھی جا چکی ہے مریض کے بارے میں وہ تو نہیں بدل سکتے، لیکن تمہاری عیادت مریض کا دل بڑھا سکتی ہے۔ اس لیے فرمایا عیادت کرنے والا جب تک عیادت کرتا ہے وہ یوں سمجھے کہ وہ جنت کے بعد ہمیں سیر کرتا ہے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص فاتح مصر آپ کی عیادت کے لیے آئے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جھڑ گئے۔ حضرت صاحب نے جب دیکھا تعجب سے تو آپ نے آگے سے فرمایا کہ میں موت کے ڈر سے نہیں رو رہا، مجھے موت کا کوئی ڈر نہیں، اور دوسری بات کہ مجھے دنیا کی حرص بھی کوئی نہیں، نہ موت کا ڈر ہے نہ دنیا کی حرص ہے، مجھے کون سی چیز اڑا رہی ہے، یہ قابل غور بات ہے۔ حضرت سلمان فارسی کے آخری لمحات 350 سال عمر پانے والی ہستی کے آخری لمحات آپ فرما رہے ہیں مجھے کون سی چیز اڑا رہی ہے، مجھے حضور کا فرمان ارشاد ہوا۔ حضور نے فرمایا تھا سلمان ہو سکتا ہے میں دنیا سے چلے جاؤں، میرے جانے کے بعد بھی تمہاری عمر لمبی ہو، تم زندہ رہو، لیکن ذہن میں رکھنا جو زندگی گزارنی ہے نا تم نے وہ مسافر کی طرح ہو، ساتھ و سامان دنیا کا نہیں رکھنا، اس سے پیار نہیں کرنا۔ حضرت فرید الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ مطلب فارسی کے ایک بزرگ ہیں تو نامہ کتاب انہوں نے لکھی ہے، کسی وہ مطلب بیچارے کا دکان میں بہت بڑی دکان کی خوشبو کی، وہ چیک کرتے ہیں شیشیاں پھر رکھ دیتے ہیں پھر چیک کرتے ہیں، پھر تو دکاندار ہمارے تھا بڑا امیر کبیر تھا، اس نے کہا بابا جی کو چیز لینی ہے تو یہ کیا طریقہ ہے کہ بار بار تم چیک کر کے رکھ دیتے ہو؟ فرمایا یار موت کی فکر کرو، میں تو یہ سوچ رہا ہوں بار بار تمہاری دکان دیکھ کے، اتنی بڑی دکان، ابھی تمہیں موت آ جائے تو چھوڑ کے کیسے جاؤ گے، دنیا سے تمہارا دل کیسے نکلے گا؟ کہا بابا جی اپنی فکر کرو۔ تو آپ فقیروں کا کیا ہے، ادھر ہی کلمہ پڑا لیٹ گیا تھا وہ پیارے جی۔ تو حضور نے فرمایا تھا کہ سلمان فارسی ذہن میں رکھنا مسافر کی طرح زندگی گزارنی ہے، مسافر جس طرح ضرورت کا سامان لے کے جاتا ہے اتنا سامان دنیا میں رکھنا ہے زیادہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت صاحب فرماتے ہیں جو عیادت کرنے کے لیے گئے تھے فاتح مصر، فرماتے ہیں کہ میں نے گھر کے دیکھا کہ سلمان فارسی گھر دیکھوں کتنا سامان ہے، کتنا ان کے پاس دنیا کا متاع ہے۔ حضرت صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا صرف مجھے پورے گھر میں 2 چیزیں نظر آئیں، ایک پیالہ اور ایک چادر، بس۔ اس کو حضرت سلمان فارسی سامان دنیا زیادہ سمجھ رہے ہیں کہ مسافر کے پاس تو یہ 2 چیزیں نہیں ہوتی، مسافر تو ویسے ایک چادر لیتا ہے چل پڑتا ہے، راستے میں کہیں ضرورت کوئی چیز پڑتی ہے تو مل جاتی ہے، میرے پاس چادر کے علاوہ یہ پیالہ بھی زیادہ ہے، میں بھی اس کو بار بار دیکھ کے روتا ہوں کہ حضور نے فرمایا تھا، مجھے نصیحت کی تھی سلمان تمہاری عمر ہو سکتا ہے مجھ سے لمبی ہو لیکن ذہن میں رکھنا تم نے زندگی گزارنی ہے مسافر کی طرح گزارنی۔ اللہ اکبر۔ حضرت صاحب بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر ایک عجیب کیفیت تاری ہوئی، حضرت سلمان فارسی کی باتیں سن کر میں نے کہا حضور مجھے کوئی نصیحت کرے، فرمایا جو بھی کام کرو کسی کام کا بھی ارادہ کرو بیچ میں اللہ کی ذات کو یاد رکھو،
سفر کرو تو یہ نہ سمجھو کہ تم نے واپس آنا ہے، کوئی پتہ نہیں راستے میں تمہاری موت آ جائے جی۔ تو یہ کافی جو ہے نصیحتیں فرمائی، اور مدینہ پاک میں سب سے پہلے حضور کا دیدار کرنے والے تورات کے بہت بڑے عالم حضرت عبداللہ ابن السلام تھے۔ حضرت عبداللہ ابن السلام سے بھی حضرت سلمان فارسی کا جرانہ تھا، اور کہا کہ بھائی کوئی پتہ نہیں آپ پہلے فوت ہو جاتے ہیں کہ میں پہلے فوت ہو جاؤں، جو بھی فوت ہو جائے پھر اس کو یاد رکھنا چاہیے، بھلانا نہیں چاہیے، بعد میں اس کی خبر گیری کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن السلام کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ اس کا کیا مطلب ہے، بس حضرت سلمان فارسی کا انتقال ہو گیا کچھ عرصے کے بعد میں نے دیکھا خواب میں کہ مدینے میرے اوپر گنودگی چھا گئی، میں نے دیکھا مدینے پاک کی گلیوں میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوم رہے، میں نے کہا کوئی نصیحت کریں، فرمایا پہلے میں نے پوچھا کہ بتائیں آپ کیسے دن گزر رہے، کہا جس رب کے پاس کیوں بڑا مہربان ہے، بڑے سکون کی میری برزخ کی زندگی جو ہے گزر رہی ہے، اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ توکل کرو، بھروسہ کرو، اللہ کی ذات پر یقین رکھو، بھروسہ کرو، جب بھروسہ کرو گے تمہارے سارے کام۔ حضرت عبداللہ ابن السلام کہتے ہیں یہ مجھے خواب میں آئے، نصیحت فرمائی، اور اس کے بعد پھر آپ اللہ کو پیار کریں۔ اس طریقے سے آپ نے زاہدانہ زندگی اتنے 350 سال آپ نے گزار دیے، طویل عمر، اور بالآخر آپ کا جب انتقال ہوا تو آپ کہتے ہیں کہ حضور نے جو مواقعات مدینہ پاک میں قائم کی تھی، یہ جب ہجرت کر کے صحابہ آئے دو کو بھائی بنایا تھا، میرا بھائی حضرت ابو دردہ کو بنایا تھا، جن کو حکیم الامہ کا لقب حضور نے دیا، میری امت کے حکیم الامہ دانشور انسان ابو دردہ ہیں۔ کہتے ہیں ابو دردہ تو مدینہ پاک میں زندگی گزارتے رہے، میں پھر عراق میں چلا گیا تھا، اور 4 بیٹیاں اللہ نے مجھے عطا فرمائی تھیں، وہ 4 کی 4 عراق میں تھیں، اور حضرت سلمان فارسی کا بلاغت انتقال بھی عراق کے اندر ہوا، اور آپ کی قبر اثر آج بھی چمک رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی قبر پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ یہ میں نے اس کی موضوع رکھا کہ 10 رجب ہے، آپ کا یوم انتقال ہے، اور اتنا عرصہ گزر گیا ہم نے کہیں یہ موضوع اتنا عام سنا ہی نہیں ہے۔ یہ نام بھی وہ عجیب سے ہیں کہ ماں بھی ابو زفان بن مرسلان بن سہر، یہ نام بھی انہیں کی اسی زبان کے جس میں آپ پیدا ہوئے ہیں، اسی زبان کے جی۔ آپ اللہ کو جو ہے وہ پیارے ہوئے، اور آخر میں ذہن میں رکھیں ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ کئی ہمارے بڑے بڑے بھائیاں ابھی تک ان کو نماز کا طریقہ نہیں آتا، تو اس لیے نماز کے مسائل جاننا بھی ضروری ہے۔ ہم کوشش کریں گے ہر جمعے پر ایک دو نماز کے مسئلے جو ہے نا وہ لازمی پتہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے نماز میں نظر نہ رکھنی ہے، اس دفعہ یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لیں، ٹائم بھی 2 منٹ رہ گئے۔ سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں آپ قیام کی حالت میں ہیں تو نظر آپ کی سجدہ پہ ہونی چاہیے، آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا خلاف سنت ہے، سجدہ پر نظر ہونی چاہیے، اور جب رکوع میں جائیں تو سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد جب کہتے ہیں تو پھر آپ کی قیام میں نہیں ہونی چاہیے نظر، مسئلہ ذہن میں رکھیں حالت قیام میں سجدہ پر، لیکن جب آپ نے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد یہ کہنا ہے تو نظر آپ کی سینے پر ہونی چاہیے۔ 95% ہمارے مسلمانوں کی نظر سجدہ پر ہوتی ہے، اس کا نظر ہمارے سینے کے اوپر ہونی چاہیے، اور پھر جب رکوع میں جائیں تو نظر آپ کی دونوں پاؤں کے درمیان ہونی چاہیے، اور پھر جب سجدے میں جائیں نظر آپ کی خیشوم، یہ جو ناک کا بانس ہے نا، اس کے اوپر نظر ہونی چاہیے۔ نماز کوئی بھی آپ پڑھیں، فرض نفل جو بھی وتر وغیرہ، تو آپ کی خیشوم ناک کا جو بانس ہے اس کے اوپر آپ کی جو ہے وہ نظر ہونی چاہیے، اور جب پھر بیٹھے تو تشہد میں نظر آپ کی گودی کے اندر ہونی چاہیے۔ جب سلام پھیریں تو سیدھی نظر نہیں ہونی چاہیے، یہ خلاف سنت ہے۔ سلام جب پھیریں تو نماز سلام پھیرتے وقت آپ کی حضور کے جو جامع ترمذی میں بخاری میں آیا ہے، حضور نظر کہاں رکھتے تھے؟ سب سے پہلے یہاں پر رخسارے پر، ادھر نظر رکھتے، پھر کندھے پر، یہ سنت ہے، ادھر نظر پھر کندھے پر، یوں آپ سلام پھیرتے۔ ہمارے اکثر مسلمان مشاہدے میں آیا کہ سلام پھیرتے ہیں وہ سیدھا ایسے سلام پھیرتے ہیں، یہ طریقہ خلاف سنت ہے۔ یہ نماز کا پورا جو ہے وہ نظر کا طریقہ جو ہے اس دفعہ بتایا انشاءاللہ، چونکہ آپ کے پاس وقت کی قلت ہوتی ہے تو اس وجہ سے ایک ایک مسئلہ ہر جمعے پر جو ہے ہمارا ہوتا رہے گا۔ اللہ کریم جو ہے سارے بھائیوں کو وقت پر پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب آپ وقت پر پہنچیں گے تو انشاءاللہ مجھے آپ سب سے آگے پائیں گے۔ میں تو بہت ایک منٹ کا احساس رکھنے والا بندہ ہوں، کیونکہ میں ٹیچر ہوں عربی کا، میں ایک منٹ کا ٹائم پر نظر ہوتی ہے، اس لیے آپ کوشش فرمائیں ٹائم
ٹائم پہ آئیں، کیونکہ ویسے بھی پہلے اذان ہو گئی تو کاروبار تو حرام ہو گیا، اس کے بعد تو کوئی دکان ہے کوئی کچھ بھی ہے وہ سارا جو کچھ آ رہا ہے وہ حلال کے اندر حرام مل رہا ہے، اسی وجہ سے پھر برکت اٹھا دی جاتی ہے۔ ہم مسلمان کہتے ہیں مجھے برکت کیوں نہیں ہو رہی؟ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، جمعہ بھی پڑھتے ہیں، سارے کام، برکت کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ قرآن و سنت کے اصول کی خلاف ورزی ہو رہی ہوتی ہے۔ پہلی اذان کے بعد دکانیں ان کے کھلنے کا کوئی مقصد نہیں، کیونکہ اسلام نے اعلان کرا دیا اس کے بعد حکم ہے دوڑو اور مسجد کی طرف آ جاؤ۔ تو اگر آپ آدھا پونا گھنٹہ ہر جمعے نکال لیا کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کے رزق حلال میں رزق حلال بڑھائے گا، رزق حلال میں رزق حرام نہیں آئے گا، اذان کے بعد والا رزق نہیں آئے گا۔ اللہ کریم جو ہے سب کی حاضری کو مقبول منظور فرمائے۔ آخر دعوانا